دوستوں حیرت ہے ان لوگوں پر جو شعبان کی مقدس رات میں بھی ہے نا مسجدوں کے باہر چکر لگاتے پھرتے ہیں، مسجدوں کے باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر موبائل چلا کر کے وہ مقدس رات ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب دعا مانگنے کی باری آتی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بتائیے، ارے بھائی یہ مقدس رات بار بار تو نہیں آتی ہے نا؟ اس مقدس رات میں ہمیں اور ہر انسان کو چاہیے کہ ہم اللہ پاک کو وہ کام کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے، ہے نا، جس سے رب کی رضا ہو، وہ کام اس مقدس رات میں کیا جائے۔ ویسے تو ہر رات، ہر دن، ہر ٹائم وہی کام کرنا چاہیے جس سے اللہ پاک راضی ہو، لیکن خاص کر اس رات میں پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ گھر سے تو نکلتے ہیں اس مقصد سے کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، ہم مسجد کو جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، موبائل چلا کر کے راتیں گزار دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ یہ مقدس رات میں ہے نا پٹاخے پھوڑنا چاہیے، آتش بازی کرنی چاہیے، اس طرح کی سوچ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ابھی کے دور میں بھی موجود ہے نا۔ اور اس سے بھی بہت حیرت کی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو خود پیسے دیتے ہیں انہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جو کرنا ہے، جو کچھ پٹاخے وغیرہ لینا ہے وہ لے لو۔ دوستوں میں تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رات مقدس رات ہے، اس رات میں ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ پاک خوش ہو جائے، جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے، ہے نا۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے، نوافل نمازیں ادا کرنی چاہیے، جو قضا نمازیں اگر ہم پر ہے تو وہ ادا کرنی چاہیے۔ اس طرح کے کام جو نیک کام ہوں وہ ہمیں اس رات میں، مقدس رات میں کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم گپ شپ لگا کر کے رات کو گزار دیں، ہے نا، یہ سب نہ کریں۔ دیکھیں دوستوں، یہ مقدس راتیں بار بار نہیں آتی ہے نا، آپ سال بھر میں ایک بار آپ کو میسر ہوتا ہے، اس میں بھی پتہ نہیں اس سال آپ زندہ ہیں، اس سال ہماری زندگی باقی ہے تو آنے والے سال میں زندگی باقی رہے گی یا نہیں، ہے نا۔ تو یہ مقدس رات ہے نا غنیمت سمجھ کر کے عبادت کر لیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کمی ہے، ہمیں یہ چیزیں مل جاتی تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ صرف تمنا کرنے سے نہیں ہوتا ہے دوستوں، یہ مقدس راتیں اسی وجہ سے ہوتی ہے تاکہ ہم رب کی بارگاہ میں ہے نا عبادت کر کے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما، ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ کسی مقصد کو پڑھ رہے ہیں ہے نا، کسی سرکاری جاب کے لیے یا پھر کسی اور طرح سے آپ کا کام بگڑا ہوا ہے تو اس رات کو وسیلہ بنا کر کے آپ رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ یا اللہ اس رات کی برکت کی وجہ سے یہ میرا کام ہو جائے، ہے نا۔ اس طرح کی آپ دعائیں کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کر کے، تو یہ وہ رات ہے جس میں ہم لوگ رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، اور بے شک وہ دعائیں اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا اگر آپ سچی دل سے مانگتے ہیں۔ یہ مقدس راتیں جو شعبان المعظم کی 15ویں شعبان ہوتی ہے، یہ بہت مقدس راتیں ہیں۔ شعبان المعظم میں سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کی جتنی نفلی روزے رکھتے تھے، اس مہینے کے علاوہ کسی بھی وقت نفلی روزہ اتنا زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ بتائیے اتنی فضیلتیں شعبان المعظم کے مہینے میں ہیں، تو ہمیں شعبان کی وہ مقدس راتوں میں جاگ کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کرنی چاہیے اور رب کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہیے۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جو پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، ان کاموں سے وہ بچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔